بہت سارے لوگوں کی طرف سے کافی سوالات موصول ہو چکے ہیں، اور بعض کی طرف سے یہ اعتراض بھی بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے سوالات کے جوابات کیوں نہیں دے رہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو آپ پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا مکمل علم ہونا لازم ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے، آپ پر فرض ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں مکمل علم حاصل کریں۔ جب تک کہ آپ مطمئن نہیں ہو جاتے تب تک آپ اس کام کے پاس بھی نہ جائیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بغیر علم کے یا نامکمل علم کے کام کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے قریب جائیں گے، تو لامحالہ آپ خسارے کا سودا کریں گے، آپ تباہی ہی کریں گے، آپ نقصان ہی کریں گے، آپ وہ کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ نے کام کرنے سے پہلے اسے مکمل طور پر سمجھا ہے، سمجھنے کے بعد آپ کام کر رہے ہیں، تو اس دوران کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آتا ہے جس کے پاس اس کے بارے میں مکمل علم نہیں ہے، وہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے ظاہر کی بنیاد پر کچھ سوالات اٹھاتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، جی ایسے نہیں، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، تو کیا آپ اس کی مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس مکمل علم ہے، آپ کا علم وسیع ہے، آپ آگے جو بھی چھپا ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کی بنیاد پر یعنی فیصلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کو کہہ رہا ہے، آپ کو مشورے ساتھ میں دے رہا ہے، جو آپ کو کہہ رہا ہے ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، جس کے پاس علم بھی مکمل نہیں ہے، خود اعتراف کر رہا ہے، اگر اس کی بات مان لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تو بالکل واضح ہے، خسارے کا سودا کریں گے، نقصان کا سامنا کریں گے۔ ہاں، وہ جو پاس کھڑا ہوا بار بار اعتراض اٹھا رہا ہے یا بیچ میں ٹوک رہا ہے، اپنی رائے دینے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی سوال اٹھا رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس علم مکمل نہیں ہے۔ دوسری بات، بے شک وہ مخلص ہے، لیکن اس کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کی بات پر عمل کیا جائے گا تو نتیجتاً خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس مکمل علم نہیں ہے۔ اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، تو اس کی خواہش کی اتباع نہیں کی جائے گی، یعنی کہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہیں چلا جائے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ صبر کرو۔ آپ کے اعتراض کا آپ کو جواب مل جائے گا، آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا، آپ کا اعتراض جو آپ نے اعتراض اٹھایا، جہاں آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے، وہ بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن اپنے وقت پر۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی کام بغیر وقت کے کیا جائے گا، وقت سے پہلے کیا جائے گا یا وقت کے بعد کیا جائے گا، لیٹ کیا جائے گا، تو اس کا فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے جتنے بھی سوالات کیے، آپ جو بھی سوالات بھیجتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس مکمل علم ہے۔ اگر آپ کے پاس مکمل علم ہے تو پھر وہ سوال آپ کا کرنا بنتا ہی نہیں، آپ وہ سوال اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا ایسا سوال کرنا ہی اس بات کی گارنٹی ہے، یعنی کہ آپ کو واضح کرتا ہے کہ آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہے اور سامنے والا اگر آپ کو فوری جواب نہیں دے رہا، تو پھر یہ ذہن میں رکھیں وہ آپ کا غلام نہیں ہے، وہ آپ کی خواہشات کی اتباع نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے سوال کیا ہے، آپ نے کوئی اعتراض اٹھایا، تو پھر آپ صبر کریں، صبر سے کام لیں۔ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ صبر نہیں کرتے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں بلکہ آپ کو الٹا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی طرح اجلت پسند نہیں ہے، وہ بغیر علم کے کچھ نہیں کر رہا۔ اور صرف علم ہی کافی نہیں ہوتا، علم کے ساتھ ساتھ حکمہ، علم کا صحیح استعمال جو ہے وہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ نہ صرف علم اس کے پاس علم ہے، بلکہ وہ علم کا صحیح استعمال جانتا ہے، اور وہ علم کا صحیح استعمال کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب کب دینا ہے، کب نہیں دینا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سوال اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر بات کی جاتی ہے، تو بات کے دوران اگر آپ سوال اٹھاتے ہیں تو وہ سوالات اٹھانا فضول ہے، کیونکہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔ بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو ایسے بات کرے کہ قدم قدم پر سوالات اٹھیں، سوالات پیدا ہوں، نہ صرف سوالات پیدا ہوں بلکہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے تو ان سوالات کے جوابات بھی آٹومیٹکلی سامنے آتے جاتے ہیں، واضح ہوتے جاتے ہیں۔ تو جب بات مکمل ہو جائے، جب تک بات مکمل نہیں ہوتی تب تک جتنے بھی سوالات پیدا ہوں ان میں سے 80-90% سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات
مل جاتے ہیں. حالانکہ 100% سوالات کے جوابات آگے آ جاتے ہیں جب بات مکمل ہوتی ہے. لیکن اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ کچھ سوالات کے جوابات آپ کو نہیں ملے بات مکمل ہونے تک، تو اس کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوالات اٹھائیں. لیکن جب تک بات مکمل نہیں ہوتی، جب تک کام مکمل نہیں ہوتا، تب تک آپ کو صبر کرنا چاہیے. آپ صبر کریں کہ اس لیے کہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے وہ ظاہر ہے ہمیں بھی پتا ہے ایسا سوال اٹھے گا. ہم نے خود ایسا کام کیا، ہم نے خود ایسی بات کی کہ ایسا سوال پیدا ہو، اور پھر اس کا آگے ہم جا کر جواب دیں، اور آگے جا کر جواب دیا جائے گا، اپنے وقت پر دیا جائے گا، نہ کہ آپ کی خواہش کی اتباع کی جائے گی. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ہونا لازم ہے. دوسری بات یہ کہ ایک سوال جو کہ ایک بڑی تعداد کی طرف سے موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت، آپ کی ڈاکومنٹری ہم نے دیکھی سنی، آپ کی دعوت کو ہم نے سنا، آپ کی ویڈیوز دیکھیں، آپ کا جو لٹریچر ہے وہ ہماری نظروں سے گزرا، وہ بلا شک و شبہ کہ اس کا رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک طرف آپ اکیلے ہیں، دوسری طرف اکثریت ہے. ایک طرف آپ ہیں کہ ایسی بات کر رہے ہیں جو ہم نے آج تک نہیں سنی تھی. ہمیں جو نسل در نسل جو دین ملا ہے، جو آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے، اس میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. گوگل میں جائیں تو ہمیں گوگل میں کچھ نہیں ملتا. گوگل آپ نے جو بھی بات کی ہے، جو دعوت دی ہے، جو کچھ کھول کر واضح کیا ہے، اس بارے میں گوگل بھی خاموش ہے. جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل نئی بات کر رہے ہیں، آپ کے علاوہ کسی نے یہ بات کی نہیں آپ سے پہلے. اس کے علاوہ جتنی بھی تفاسیر ہیں اگر ان کو اٹھا کر دیکھا جائے، تراجم ہیں ان کو اٹھا کر دیکھا جائے، فرقے ہیں ان کو دیکھا جائے، جو کچھ بھی موجود ہے اس کو دیکھا جائے، تو آپ کی دعوت اور وہ سارے کا سارا بالکل جو ہے نا وہ متضاد ہے. آپ کی اگر دعوت آسمان ہے تو وہ سارے کا سارا زمین ہے، اگر آپ کی دعوت زمین ہے تو وہ سب کا سب آسمان ہے. یعنی اس طرح 180 ڈگری جو ہے وہ متضاد ہے، الٹا ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑی پریشانی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. وہ پریشانی یہ ہے کہ ہم آپ کو سچا کیسے مان لیں، آپ کی دعوت کو کیسے تسلیم کر لیں، ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قائل کریں کہ آپ کی بات کو مان لیا جائے، آپ کو فالو کیا جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے. اس کا ہمیں کوئی جواب دیں. ہمیں جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ بھی ہم بات کرتے ہیں، کسی کی طرف بھی ہم جاتے ہیں، اس کے سامنے آپ کی دعوت رکھتے ہیں، جو آپ سے ہم نے سیکھا، جو آپ کے ذریعے ہمارے اوپر واضح ہوا، جب ہم اس کے اوپر واضح کرتے ہیں تو اس کی ایک ہی بات ہوتی ہے، بھائی یہ شخص جو ہے وہ اکیلے ہی سچا ہے، آج تک جو ہے وہ سارے کے سارے گمراہ تھے، یہ اکیلا سچا ہے، اس کو کیسے قرآن سمجھ آ گیا، یعنی طرح طرح کے. تو اس کا کوئی بہترین حل جو ہے ہمیں وہ بتائیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے، ہم مطمئن ہو جائیں. ہمارے اوپر جو لوگوں کی یہ باتیں ہیں یہ اثر انداز نہ ہوں، بلکہ الٹا ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہو. تو اس کے لیے یعنی کہ اس کا جواب آپ پر واضح کرنے سے پہلے، سب سے پہلے تو آپ پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی دکانداری کھولی ہے، دکانداری اوپن کی ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک تنظیم، کوئی اس طرح کا معاملہ بنا رہا ہوں کہ مجھے فنڈ چاہیے، مجھے چندے چاہیے. میں نے کبھی کسی سے کوئی چندہ، کوئی فنڈ نہیں مانگا، کچھ بھی جو ہے وہ طلب نہیں کیا، کسی قسم کا اجر طلب نہیں کیا. میں راتوں کو جاگتا ہوں، دن رات کی محنت کرتا ہوں، یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، یہ دعوت دے رہا ہوں. تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کسی قسم کے اجر کا طلبگار ہوں، اور نہ ہی میں نے کسی سے کسی قسم کی کوئی اجرت طلب کی. ٹھیک ہے، میرا بار بار یہی کہنا ہے کہ دیکھیں، میں نے حق ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی، آپ نہیں مانتے تو تب بھی آپ کی اپنی مرضی. آپ مانیں گے تو اس سے مجھے نہ تو کوئی فائدہ آپ پہنچائیں گے، نہ ہی میرا کوئی نقصان کریں گے. مانیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، اگر نہیں مانیں گے تو تب بھی نہ ہی آپ میرا کچھ بگاڑ پائیں گے، نہ کوئی میرا نقصان ہوگا. اگر نقصان ہوگا تو وہ آپ کا اپنا ہوگا.
اگر بگڑے گا تو آپ کا اپنا بگڑے گا. یعنی اگر آپ مانتے ہیں تو مانے, نہیں مانتے تو نہ مانے. اگر آپ میری مخالفت کرتے ہیں, اگر آپ میرے خلاف میدان میں اترتے ہیں تو وہ میدان کھلا ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ میرے خلاف میدان میں کودتے ہیں, میرے اوپر الزامات لگاتے ہیں, میرے اوپر بہتانات لگاتے ہیں, ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں عقل نہیں ہے, آپ عقل مند ہیں, لیکن اتنے نہیں ہیں جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اگر آپ مجھے غلط کہتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا لیول ہے, جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی بنیاد پر غلط کہیں گے. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو معیار بنا کے میرا موازنہ اپنے ساتھ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تو بالکل پہلے سے واضح ہے, نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ خود ہیں. تو بہرحال آپ کچھ بھی کریں, میرے خلاف اگر کوئی بھی کچھ کرتا ہے, کوئی محاذ کھولتا ہے, میرے اوپر الزامات لگاتا ہے, مجھے گالیاں دیتا ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. اچھی بات ہے بھائی, اچھا ہے نا کہ جو دشمنی کر رہا ہے وہ کھل کے کرے, اور پھر کل کو اس کے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہ رہے, میں اجلب پسند تو نہیں, میں تو صبر کروں گا. ابھی وقتی طور پر کوئی طوفان کھڑا کرتا ہے تو وہ تو سمجھے گا ہم بہت بڑا مارکا انجام دے رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن حالات جو ہیں یہ فیصلہ نہیں ہوتا, وقت فیصلہ سناتا ہے. جب فیصلہ وقت اپنا سنائے گا پھر دیکھیں گے کون سچا تھا, کون جھوٹا تھا, کون حق پر تھا, کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر دیکھیں گے کون ذلیل ہوتا ہے, کون ذلیل و رسوا ہوتا ہے. لہذا یہ ہے کہ اگر کوئی مانتا ہے وہ مانے, کوئی نہیں مانتا نہ مانے, کوئی دشمنی کرنا چاہتا ہے وہ کھل کے دشمنی کرے, اس کے لیے بالکل رستے کھلے ہیں. وہ اس کا کسی ریاست سے تعلق ہو, کسی تنظیم سے تعلق ہو, کسی گروہ سے تعلق ہو, ایجنسیز ہیں, مختلف ادارے جو ہیں, سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں, ان کو بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے, وہ ہوں, وہ اپنی پراکسی جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں, وہ کریں, کچھ بھی کریں, مجھے اس سے یہ چیز ذہن میں رکھے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق اس کو پڑتا ہے جس کی دکانداری متاثر ہوتی ہے, فرق اس کو پڑتا ہے جس کا نقصان ہوتا ہے, تکلیف اسے ہوتی ہے جس کا نقصان ہوتا ہے. جب میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہے تو مجھے تکلیف کس چیز کی؟ جب میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہے تو مجھے فرق کیوں پڑے گا؟ اگر آپ دشمنی کر رہے ہو تو میرے ساتھ تھوڑی دشمنی کر رہے ہو. دشمنی اگر آپ کر رہے ہو یا کوئی بھی میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ دشمنی میرے ساتھ نہیں کر رہا. میں تو تب کہوں گا میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے جب میں یہ کہوں گا یہ میں اپنا کام کر رہا ہوں. مثال کے طور پر اگر میں یہ ذمہ داری پوری نہ کروں, اگر میں یہ کام نہ کروں تو کیا پھر میرے ساتھ دشمنی کی جائے گی؟ کبھی بھی نہیں. اگر میں بھی وہ کروں جو دوسرے کر رہے ہیں تو مجھے بھی ہار پہنائے جائیں گے, مجھے بھی بہت بڑا عالم کہا جائے گا. اب اگر دشمنی کی جاتی ہے تو دشمنی کیوں؟ دشمنی بھائی میرے کام کی وجہ سے کی جا رہی ہے نا. کام میں کس کا کر رہا ہوں؟ کام تو میں اللہ کا کر رہا ہوں, میں تو اللہ کا عبد ہوں, اللہ کا غلام ہوں. اب اگر جب میں اللہ کا غلام ہوں, میں اللہ کی جو اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری عائد کی میں وہ پوری کر رہا ہوں, پھر کوئی دشمنی کرتا ہے تو وہ دشمنی مجھ سے نہیں اللہ سے کی جا رہی ہے. تو میرا اللہ اتنا کمزور نہیں ہو گیا کہ وہ بدلہ نہ لے سکے, اس سے کوئی بڑا ہو جائے, اس سے کوئی دشمنی کر کے جیت جائے, اس سے کوئی عاجز کر سکے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہاں میں نے کیا کرنا ہے, مجھے تو میرے رب نے میرے اوپر واضح کری, تو زبان ہے, زبان کا کام ہے بولنا, پیغام پہنچانا. وجود میں صرف زبان ہی نہیں ہوتی, وجود میں ہاتھ بھی ہوتے ہیں. زبان اپنا کام کرے گی, میں تو اللہ کی زبان ہوں, میں تو اللہ کا پیغام جو ہے وہ کنوے کر رہا ہوں, کھول کھول واضح کر رہا ہوں. مجھے آپ گالیاں دے, میرے ساتھ دشمنی کریں, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ میری بات کو مانے, میری دعوت کو مانے نہ مانے, سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ زبان کا کام ہے پیغام پہنچانا. زبان کو شدت میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, زبان کو کوئی جذبات میں آنے کی, زبان کو کوئی جو ہے وہ ٹینشن لینے کی, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. وہ وجود کا کام ہے, وجود کے اندر ہاتھ بھی ہیں, ہاتھ اپنا کام کریں گے. جب وقت آئے گا, جب زبان اپنا کام کر لے گی تو پھر ہاتھ اپنا جو ہے وہ کام کریں گے. لہٰذا تب تک انتظار کریں, جو دشمنی کرنے والے ہیں, جو مخالفت کرنے والے ہیں, جو نہیں ماننے والے, وہ ہاتھوں کے حرکت میں آنے کا انتظار کریں. یہ بات. اب آگے بڑھتے ہیں. جو کہ آپ نے کہا کہ ان ایسے لوگوں کی وجہ سے جو اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں, جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں, تو ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں یا ہم جو ہے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بتائیے. اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اکیلے ہیں, باقی سارے ایک طرف, آپ اکیلے ایک طرف, باقی سب کی دعوت ایک طرف, آپ کی جو ہے وہ دعوت ایک طرف, یعنی کہ بالکل زمین آسمان کا فرق ہے, متضاد ہے.
تو یہ چیزیں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، ان کی مخالفت کی وجہ سے ہم ان کا شکار یعنی کہ ہو جاتے ہیں، یا ہمیں خطرہ ہوتا ہے ان کے شکار ہونے کا. بہانہ یہی ہوتا ہے، وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ اکیلا سچا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا قول کیا ہے. آپ نہ میری مانیں نہ کسی اور کی مانیں، آپ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے، کون حق پر ہے کون باطل ہے. تو اس کا فیصلہ جو ہے ہم قرآن سے ہی کر لیتے ہیں، قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہنا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے الذین، ایسے لوگ، کون سے لوگ، یستمعون، جو خود ہی بات کو سن رہے ہیں، القول، جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی بھی کہتا ہے جی میرے پاس حق ہے، میں حق والا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں یہی حق ہے، میں اہل حق ہوں، میری دعوت حق ہے. تو جہاں جہاں سے بھی آواز بلند ہو رہی ہے، کوئی بھی پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی فرد ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس حق ہے، تو وہ لوگ جو ہر کسی کو سن رہے ہیں، ہر ایک کی بات کو سن رہے ہیں، جہاں سے آواز بلند ہوتی ہے وہ سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی دائرے میں بند کر لیا، کسی گروہ میں بند کر لیا، قید کر لیا، پھر کیا کہا بھائی ان کی جو اس دائرے کے اندر ہے، جس فرقے کے اندر ہے، اسی کی بات سنی جائے گی، جو اس فرقے کا عالم نہیں ہے، جو اس فرقے کا شخص نہیں ہے، جو بات کرنے والا جس کا تعلق اس فرقے سے نہیں ہے، اس کی نہیں سنے گی. ایسے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو جہاں سے بھی، جہاں کہیں سے بھی کوئی بھی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی بھی حق کا دعوے دار اٹھتا ہے، کوئی بھی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے انسانوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تمہاری حقیقت کیا ہے، کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، حق میں تمہارے اوپر واضح کرتا ہوں. تو ہر ایک کی بات سن رہے ہیں، سب کی. فیتبعون احسنہ، فاپس یتبعون، اتباع کر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں کس کے؟ احسنہ. کون ہے وہ جس سے حسن گوئی نہیں، جس سے حسن گوئی نہیں ہے، جو حسن ہے، جو سب سے ٹاپ پر ہے، جو حسن ہے، اس کی دعوت کو مان رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں. پوری دنیا میں، سب سے پہلے پوری دنیا میں دیکھیں کہ کہاں کہاں سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، حق کیا ہے. جو بھی حق کا دعوے دار ہے سب کو دیکھیں، سب کی سنیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا. پھر ان میں سے فیصلہ کریں احسن کون ہے، کون ہے حسن، کون سا شخص ایسا ہے کہ جو سب سے ٹاپ پر آتا ہے، جس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، جس کی دعوت سے بہتر کسی کی دعوت ہے ہی نہیں، جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے، جو جواب ایسا دیتا ہے کہ مطمئن کرتا ہے، جو زبردستی نہیں کرتا، جو حسن ہے، جو احسان کر رہا ہے. تو اس کی اتباع کرنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جو اس کی اتباع کر رہے ہیں. اولئک الذین، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے. اللہ ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے، جو ان کو ہدایت دے رہا ہے. اس بشر کی صورت میں اللہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اس شخص کی صورت میں اللہ ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کی ہدایت اللہ کر رہا ہے، اللہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں اس وقت موجود ہیں. جب موجود ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اولو الالباب، یہ ولی بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ولی بنا رہے ہیں کسے؟ الباب کو. مخصوص باب جو ہیں، باب کسے کہتے ہیں؟ باب کہتے ہیں خروج اور دخول کے مقام کو باب کہتے ہیں، کہ نکلنے اور داخل ہونے کا راستہ. جتنے بھی نکلنے اور داخل ہونے کے راستے ہیں وہ باب کہلاتے ہیں. اور الباب یعنی مخصوص باب. کون سے مخصوص باب ہیں؟ تو یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ پس منظر کیا ہے. پس منظر ہے حق کو جاننا. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، حق کیا ہے، حق پہچاننا، حق جاننا، حق سمجھنا. تو کیسے سمجھا جاتا ہے، کیسے جانا جاتا ہے؟ کان، کانوں سے سنا جاتا ہے. آنکھ، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. دماغ، دماغ سے سمجھا جاتا ہے. دل، دل وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے. جو دماغ آنکھوں کانوں سے ذریعے دیکھ سننے اور سمجھ نہیں سکتا، دل وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے. تو باب کیا ثابت ہوئے؟
کوئی بھی بات دماغ میں داخل ہوتی ہے تو نکلتی ہے تو کانوں اور آنکھوں کے ذریعے، دل کے ذریعے. تو الباب مخصوص باب جو ثابت ہوتے ہیں وہ یہ آنکھیں اور کان، دل. اولو ولی بنا، کیا کر رہے ہیں؟ ولی بنا رہے ہیں، ولی بنائے ہوئے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ معاونت کار کو، جو آپ کے مقصد و مشن میں آپ کی معاونت کرتا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولُو الْأَلْبَابِ، ہم اولو الالباب. یہ کون سے ہیں؟ یہ اولو الالباب ہیں جن کا مقصد ہے حق کو جاننا، حق کو سمجھنا. اس کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہر لمحے جو ان کے دروازے ہیں، وہ باب جہاں سے بات داخل ہوتی ہے دماغ میں اور نکلتی ہے، ان کو کھلے رکھے ہوئے، ان سے معاونت لے رہے ہیں، ان کو اپنا معاونت کار بنائے ہوئے ہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی بات سامنے آئی، اسے سمجھا، دماغ میں ڈالا، تو دماغ کے اوپر تالا نہیں لگا دیا، آنکھیں اور کان بند نہیں کر لیے. نہیں بھائی، یہ جو سمجھ لیا نا، آپ اس کو دماغ میں ڈال لیا، آپ اس کے بعد کبھی بھی اس کے خلاف نہ کوئی سوچا جائے گا، نہ کوئی سنا جائے گا، نہ کوئی دیکھا جائے گا. بس یہ حرف حر نہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی میں انسان ہوں یا میں بشر ہوں، میری سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے، میری سمجھنے کی صلاحیت محدود ہے. میں وہی سمجھ سکتا ہوں جو میں سن دیکھ سکتا ہوں. جہاں تک میری سننے کی، دیکھنے کی رسائی ہے، وہیں تک میں سمجھ سکتا ہوں. جو میں سنتا دیکھتا ہوں وہی تو کل کا کل نہیں ہے نا. اس کائنات میں، آسمان و زمین میں، اس وجود میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو مجھ سے چھپا ہوا ہے، جسے میں سن نہیں سکتا، جسے میں دیکھ نہیں سکتا، جس تک میری رسائی نہیں ہے. تو آج جہاں تک میری رسائی ہے، وہاں تک میرے سامنے جو نتیجہ ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں اسے حرف آہر نہیں، اس کے اوپر تالا نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھوں گا. کل کو اگر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، اگر کل کو کوئی ایک اور پہلو، یعنی کہ کوئی اور نتیجہ سامنے لاتا ہے، کوئی اور بات سامنے لاتا ہے، تو میں اس میں غور کروں گا، اس کو دیکھوں گا، اس کو سنوں گا، اس کو دیکھوں گا، اسے سمجھوں گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آج جسے میں نے حق سمجھا وہ غلط ہو. آج اس سٹیج کے لیے تو ٹھیک ہے. جب میں آسمان و زمین میں غور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر شے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، کوئی بھی شے رکتی نہیں ہے. بیج جو ہے وہ بیج نہیں رہتا، وہ پھٹ کے ننا سا پودا نکلتا، پھر ننا سا پودا ایک وقت آتا ہے بڑھتا بڑھتا درخت بن جاتا ہے. اگر بیج کہے نہیں جی میں جو اس وقت ہوں وہی ہوں، میں نے آپ اپنے اوپر تالا لگا دیا، تو بیج وقت گزر جائے گا، باقی بڑے بڑے درخت بنے گا، بیج کا بیج رہے گا. تو میں ایسا نہیں کروں گا. میں اس وقت جو مجھے سمجھ آیا ہے، میں اسے دماغ میں ڈال کے اس کے اوپر تالا نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں کیا کروں گا؟ میں ابھی جو سمجھا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے پہلو یا کوئی پہلو مجھ سے پوشیدہ رہ گیا ہو، میرے سامنے آج نہ آیا ہو، جس وجہ سے میں اصل نتیجے پر نہیں پہنچا. اگر کل کو کوئی میرے سامنے کوئی پہلو لاتا ہے، کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، کوئی نئی بات کرتا ہے، تو میں اس کو سنوں گا، اسے دیکھوں گا، اس کو سمجھوں گا. اگر وہ حق ثابت ہو جائے تو پھر اسے دماغ میں ڈالوں گا، جو پہلے نظریہ ہے، جو پہلے بات ہے، اسے دماغ سے نکال دوں گا. اس طرح آگے بڑھنا ہے. جو اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، اور جو ایسے نہیں بڑھ رہے، جو اولو الالباب نہیں ہیں. اولو الالباب کی ضد کیا ہے؟ اولو الالباب کی ضد ہے اہل العقائد. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کر دیا. اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ رہنمائی کر رہا ہے، اللہ ہدایت کر رہا ہے، اللہ ہدایت دے رہا ہے، یا پھر اللہ کا دشمن، اللہ کا شریک، شیاطین، مجرمین، شیطان رہنمائی آپ کی کر رہا ہے. دونوں میں سے ایک ہی کوئی ہو سکتا ہے. اللہ نے تو واضح کر دیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صورت میں رہنمائی کر رہا ہے. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی دائرے میں بند کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کسی فرقے میں، کسی گروہ میں بند کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی کسی گروہ میں، کسی دائرے میں بند کر کے، خواہ وہ مذہب کے نام پر ہو، وہ دین کے نام پر ہو، کسی جماعت کے نام پر ہو، کسی گروہ کے نام پر ہو، کسی بھی نام سے کوئی بھی دائرہ ہو، اپنے آپ کو دائرے میں بند کر لیتے ہیں. بھائی ہم مسلمان ہیں، چونکہ مسلمانوں کی سنیں گے، کسی مسلمان کی سنیں گے، کسی ہندو کی نہیں سنیں گے، عیسائی کی نہیں، یہودی کی، باقی کسی کی نہیں سنیں گے. ہم تو بھائی اہل حدیث ہیں، اس لیے جو اہل حدیث مولوی ہے اس کی سنیں گے، جو اہل حدیث نہیں ہے اس کی نہیں سنیں گے، اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. ہم تو دیوبندی ہیں، جو دیوبندی ہے اس کی سنیں گے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے. ہم جس گروہ سے، جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی کے اندر جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی سنیں گے، ہماری رہنمائی کے دعوے دار ہیں ان کی سنیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے. تو ایسے لوگ کیا کون سے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی بالکل واضح کر دیا. اس کو کہتے ہیں اہل العقائد. اپنے آپ کو گانٹھ لگا دینا، جوڑ دینا، کسی کے ساتھ جوڑ دینا. جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ تالا لگا دیا، لاک کر دیا، جوڑ دیا، ایک دائرے کے اندر بند کر دیا اپنے آپ کو، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. جب آپ اس دائرے کے اندر رہیں گے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی تو وہی کل دنیا ہے، اس کے باہر کیا ہے آپ کو علم ہو سکتا ہے؟
جب آپ کہیں آپ اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کریں گے تو آپ کے لیے تو وہ مینڈک والا حساب ہے. مچھلی جو ہے اس کو کسی نے سمندر سے نکال کے کنویں میں ڈال دیا, کنویں میں مینڈک تھا. مینڈک نے پوچھا تو کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا میں سمندر سے آئی ہوں. تو مینڈک حیران ہوا یہ سمندر کیا بلا ہے, کیا شے ہے؟ تو اس نے پوچھا سمندر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی پانی ہوتا ہے بہت بڑی مقدار میں, بہت وسیع. تو مینڈک جو ہے وہ ایک دائرہ کاٹتا ہے, چکر کاٹتا ہے, چکر کاٹ کر کہتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے سمندر. مچھلی کہتے نہیں اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. مینڈک پھر چکر کاٹتا ہے, دائرہ کاٹتا ہے. تو وہ کہتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے, مچھلی کہتی نہیں. یہاں تک کرتا کرتا مینڈک پورے کنویں کا چکر کاٹتا ہے, پھر پوچھتا ہے کہ اتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے نہیں اتنا بڑا نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے مینڈک کیا جانے سمندر کیا ہے, کنویں کا مینڈک. اس کے لیے تو وہ جو کنواں ہے وہ آخری حد ہے, اس کے باہر کیا ہے اس کو کیا پتا. اس کے لیے تو وسعت وہی ہے, اس کے لیے تو بڑا وہی ہے, اس کے لیے تو حق وہی ہے. وہ کہتے ہیں نا سمندر کیا بلا ہے. تو اس طرح جب آپ اپنے آپ کو کنویں کے مینڈک کی طرح اگر کسی دائرے میں بند کر لیں گے تو اس دائرے کے باہر کیا ہے آپ کو نہیں علم. آپ کی تو وہ دائرہ جو ہے وہی کل دنیا ہے. تو آپ کسے حق کہیں گے, کسے باطل کہیں گے جو اس دائرے کے اندر دائرے کی بنیاد پر ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو دائرے میں بند کر لیں گے, اپنے آپ کو محدود کر لیں گے, تو آپ حق کو پا سکتے ہیں, آپ اصل نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ آگے چلتے 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 10 پر جا کے رک جاتے ہیں, کہتے ہیں 10 سے آگے نہیں, بس یہ حد آ گئی, حد لگا دیتے ہیں, تو 10 کے بعد کیا ہے, کیا یہاں پر ختم ہو جاتے گنتی. 10 کے بعد 11 بھی ہے, 12 بھی ہے, 13 بھی, 14 بھی, لیکن اس کا آپ کے نزدیک کوئی وجود نہیں ہوگا. اگر کہے گا 11, آپ کی عقل میں نہیں آئے گا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ 11 کیا بلا ہے, آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ڈکشنری میں, آپ کی دنیا میں, آپ کے دائرے میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں اہل العقائد, جو عقد والے ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہوتا ہے, لاک کیا ہوتا ہے, جوڑ لیا ہوتا ہے کسی مخصوص کسی کے بھی ساتھ. اپنے آپ کو کسی دائرے کے ساتھ باندھ لیا, دائرے میں قید کر لیا, اس دائرے کے باہر نہیں جائیں گے. مخصوص لوگوں کے ساتھ باندھ لیا, صرف انہیں کی بات سنیں گے, ان کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے, کسی کی دعوت نہیں سنیں گے. ایسے کون سے؟ کوئی بات سنی, سمجھی, اس کو دماغ میں ڈال کے تالا لگا دیا, بس اب اس بات کو اپنے ساتھ باندھ لیا, اس بات کو کہ آج کے بعد, یعنی کہ وہ بات ڈالی, حق سمجھ کے سچ میں دماغ میں ڈال کر تالا لگا دیا کہ آج کے بعد اس کے خلاف یا اس بارے میں نہ کوئی اعتراض سنا جائے گا, نہ اس میں مزید کوئی غور کیا جائے گا, اس کے اوپر تحقیق کی جائے گی. اگر کوئی بات سامنے آتی بھی ہے اسے نظر انداز کر دیا جائے گا, خواہ یہ غلط ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے, اس کے خلاف نہ سنا جائے گا, نہ دیکھا جائے گا, نہ سمجھا جائے گا, کچھ. بس یہ حرف احر ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں, اہل العقائد, جو کہ اولو الالباب کی ضد ہیں. تو ان کی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ اولئک ھداھم اللہ نہیں, بلکہ اولئک الذین ھداھم الشیاطین, ھداھم الشیطان, شیطان ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے. ان کے جو رہنما ہیں شیاطین ہیں, شیاطین مجرمین, شیطان ہے ان کے رہنما, جو ان کو حق کی طرف جانے سے روک رہے ہیں. تو دیکھیں آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا. آپ نے کہا کہ ایک طرف آپ اکیلے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ اکثریت ہے, نسل چلتا آ رہا ہے. تو میری آپ نہ ان کی مانے نہ کسی اور کی مانے, آپ اللہ کی مانے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تو بالکل واضح کر دیا کہ بھائی آپ سب کی سنو, ہر ایک کو سنو, دیکھو ان میں حسن کون ہے, جس سے حسن کوئی نہیں ہے. تو جو حسن ثابت ہو جاتا ہے اس کی اتباع کریں. اگر آپ اس کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ آپ کا اس کی صورت میں اللہ ہے جو آپ کی رہنمائی کرا. اگر آپ اس کی اتباع نہیں کرتے, گرو کے پیچھے چلتے ہیں, تو آپ کے لیے راستہ کھلا ہے, چلتے رہیں. وہ اللہ نے بالکل اپنا فیصلہ سنا دیا. وہ شیاطین ہے, شیطان ہے, جس کے پیچھے آپ چلیں گے, چلتے رہیں ایسے لوگوں کے پیچھے. اگر آپ اپنے آپ کو, سب سے پہلے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کریں, اپنے آپ کو تمام دائروں سے, جتنے بھی دائرے ہیں, وہ کسی بھی نام پر ہو, وہ اسلام کے نام پر ہو جو دائرہ ہے. بات اسلام کی نہیں ہو رہی. اسلام کیا ہے یہ ہم پیچھے واضح کر چکے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام تو کہتے ہیں اسے جس پر عمل کرنے سے, جس پر چلنے سے آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں سلم پرفیکشن آ جائے, کہیں پر بھی کوئی خرابی نہ ہو, کوئی تباہی نہ آئے. اگر کہیں پر کوئی خرابی بھی ہے تو وہ بھی دور ہو کر ٹھیک ہو جائے. سب کا سب جو ہے بالکل ویسا ہو جائے جیسا انسان کو اس دنیا میں لانے سے پہلے تھا, یعنی فطرت. کہیں پر کوئی اختلاف, یہ آسمانوں میں سب کا سب ایک وجود بن جائے. تو اسلام تو یہ ہے. لیکن یہ جسے آج دنیا اسلام کہتی ہے, اسلام کا نام دیتی ہے, جو کہ ایک دائرہ ہے, خواہ آپ اپنے آپ کو اس اسلام کے نام پر دائرے میں بند کر لیں,
کسی اور دائرے میں ہندوازم کے نام پر، عیسائیت کے نام پر، یہودیت کے نام پر، بدھ مت کے نام پر، کسی بھی نام پر آپ اپنے آپ کو کسی دائرے میں بند کرتے ہیں، یا ان میں مزید فرقہ در فرقہ مختلف فرقے ہیں، کسی فرقے میں بند کر دیتے ہیں، مزید جو ہے وہ گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ آپ بند کرتے ہیں اپنے آپ کو کسی دائرے میں، کسی مخصوص شخصیت کے ساتھ ہی لنک کر لیتے ہیں، تو آپ کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں. آپ کا رہنما پھر کون ہے؟ بالکل واضح ہے، شیطان. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، کسی بھی دائرے میں اپنے آپ کو بند. اگر آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کہیں کسی دائرے میں بند تو نہیں ہیں، کسی بھی دائرے میں، تمام تر دائرے توڑیں. یہ ساری کے سارا جو وجود جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کا ہے. جب آپ مانتے ہیں اللہ کا ہے تو پھر زمین کے اوپر جو آپ نے حدود لگا لی، ان حدود کو توڑیں. جو آپ کے نظریاتی جو دائرے ہیں یہ اللہ کے لگائے ہوئے نہیں ہیں، یہ آپ کے لگائے ہوئے ہیں، یہ انسانوں کے لگائے. تو انسانوں کے لگائے ہوئے تمام تر دائروں کو توڑ دیں. سب سے پہلی بات یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کہہ رہا. انسانوں کے لگائے ہوئے تمام تر دائرے توڑیں، اپنے آپ کو ان تمام تر جو دائرے ہیں ان سے توڑ کر آزاد کر کے پھر سب کی سنیں. جہاں جہاں سے بھی کوئی حق کا دعوے دار ہے، کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو ہر ایک کو سنیں، سب کو سنیں. ان میں سے دیکھیں کہ احسن کون ہے، ایک دوسرے پر ان کو ترجیح دیں. سنتے سنتے ان کو ترجیح دیں، دیکھیں کون اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر. تو جو ٹاپ پر آتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کا کوئی رنگ ہو، اس کی کوئی نسل ہو، کوئی بھی نسل ہو، کوئی بھی رنگ ہو، اس کی شکل کیسی ہے، یہ آپ نے نہیں دیکھنا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے قول میں احسن ثابت ہوتا ہے یا نہیں. تو جو احسن ثابت ہو جاتا ہے، جو اپنی دعوت میں اپنے قول میں احسن ثابت ہو جاتا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے. یہ اللہ کا کہنا ہے. اب اللہ کا جب قول یہ ہے تو آپ کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ جو اللہ نہیں ہے، جو شیاطین ہے، جو شیطان ہے، تو شیطان کا قول کیا ہوگا؟ شیطان کیا کہے گا؟ شیطان تو ظاہری بات ہے، شیطان تو کہے گا دائرے میں بند ہو جاؤ. شیطان تو پہلے آپ کو باندھے گا، آپ کی ٹانگیں باندھے گا، آپ کہیں جا نہ سکے. آپ کے ہاتھ باندھے گا، آپ کچھ اور پکڑ نہ سکیں. آپ کی آنکھیں بند کر دے گا، کچھ دیکھ نہ سکیں. کان بند کر دے گا، کچھ سن نہ سکیں. یہ کیسے بند کیے جاتے ہیں؟ یہ فزیکل نہیں، آپ کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں. آپ کو دائروں میں بند کیا جاتا ہے. اس دائرے کے باہر نہیں دیکھنا. دائرے عقائد، جنہیں عقائد کہتے ہیں، دائروں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. یہ حد ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، اسی کے اندر رہنا ہے. یہ جو بات کہہ دی یہ حرف آخر ہے، اس سے باہر نہیں جانا. تو جو آپ کو دائروں میں بند کرتے ہیں، قرآن تو خود فیصلہ سنا رہے ہیں، ایسے لوگ شیاطین ہیں، ایسا شیطان ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قول ہے ہی نہیں، اللہ کی دعوت ہے ہی نہیں. اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ نے کن کے پیچھے چلنا ہے. اسی کو ایک مثال سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر آپ بازار میں جاتے ہیں. بازار میں کیا ہوتا ہے؟ پورے بازار میں ہر ایک کے پاس جو ہے وہ جعلی 2 نمبر مال ہے. ایک شخص ایسا ہے، ایک دکان ایسی ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اصل مال ہے، 1 نمبر خالص مال ہے. اب جس کے پاس خالص مال ہوتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی. اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی جو خالص کا طلبگار ہوگا نا، اس کو مجبوراً میرے پاس آنا پڑے گا. تو وہ بہت پیار سے دکان میں اپنے میں بیٹھا ہوتا ہے، اپنا مال لے کر بیٹھا ہوتا ہے. کوئی بھی جب گاہک آتا ہے تو وہ اس کی ترلے نہیں کرتا، اس کی منتیں نہیں کرتا، اس کی منت سماجت نہیں کرتا، اس کے پیچھے نہیں پڑتا، اپنے مال کی اچھائیاں خوبیاں بیان نہیں کرتا، دوسروں کے مال کی برائیاں بیان نہیں کرتا. نہیں، اس کے برعکس جو جن کے پاس جعلی مال ہوتا ہے ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے، آپ دیکھتے ہیں بازار میں جائیں، انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے 8-10 جو ہے وہ اپنے ورکر جو ہیں وہ چھوڑے ہوتے ہیں، وہ رستے میں روڈ کے درمیان کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. زبردستی گھیر گھیر کے دکان کے اندر جو ہے وہ بیچتے ہیں، زبردستی گھیر گھیر کے. جب ایک بار کوئی دکان میں، ان کی دکان میں کوئی داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا وہ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مال کی خوبی بیان کرتے ہیں اور دوسروں کے مال کی برائیاں بیان کرتے ہیں. اپنے مال کی خوبیاں اور دوسروں کے مال کی برائیاں بیان کرتے ہیں. اور ان کی ممکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ان سے مال خرید کر ہی دکان سے نکلیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر ایک بار آپ دکان سے نکل گئے، آپ نے تحقیق کرنا شروع کی، آپ نے باقی دکانوں سے بھی مال کو پرکھا، تو ان کو پتا ہے ہمارا مال جعلی ہے. کسی بھی وقت اصل مال جیسے ہی سامنے آیا تو ان کی حقیقت چاک ہو جائے گی. تو اصل کی طرف جانے سے پہلے ہی اس کو دھوکے کا شکار کر دو.
اس کو مال بیچ دو. یہ ہوتا ہے باطل کا کام. باطل کیا کرتا ہے؟ باطل کا کام ہے آپ کو بند کر دینا دائرے کے اندر. نہ ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. اپنے مال کی وہ خوبیاں بیان کرتا ہے اور دوسروں کی برائیاں بیان کرتا ہے. اپنے مال کی وہ خوبیاں بیان کرے گا، طرح طرح کی، آپ کو قائل کرے گا میری مانو میری مانو میری مانو میری مانو. یہ نہیں، اور پھر یہ بھی نہیں، وہ مال کو ٹٹولنے نہیں دے گا. وہ آپ کو تحقیق نہیں کرنے دے گا. تحقیق یہ لو، یہ میرا مال ہے، تمہارے سامنے جاؤ، تحقیق کا لسٹ جیسا ملتا ہے تو جب میں تمہیں فری دے دوں گا. یہ نہیں کہے گا آپ کو، کبھی بھی نہیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس سے اچھا اگر تم لا کر دکھاؤ تو میں تمہیں فری دے دوں گا. نہیں، بلکہ وہ آپ کو باندھتا ہے، قید کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس جس کے پاس اصل خالص مال ہوتا ہے، ایک تو وہ شور نہیں مچاتا، وہ زبردستی نہیں کرتا. دوسرا، وہ آرام سے بیٹھتا ہے. اگر کوئی بھی آتا ہے، کوئی آ کر کہتا ہے کہ یہ اس کا ریٹ کیا ہے، وہ جو ریٹ بتاتا ہے، جو قیمت بتاتا ہے، تو اگر گاہک یہ کہتا ہے بھائی اس سے پیچھے اس سے سستی اور اس سے اچھی شے لگی ہوئی تھی، لہٰذا تھوڑی قیمت کم کرو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی کم کر لیتے ہیں. نہیں، وہ کہتا ہے کہ اس سے اچھی لگی ہوئی تھی، ہاں جی لگی ہوئی تھی، اس سے کم قیمت میں، ہاں جی. تو پھر تم پاگل ہو جو میرے پاس مہنگی اور بری چیز شے لینے آ گئے. جاؤ وہیں سے لے لو. یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری محنت کیوں کر رہے ہو؟ وہ یہ کہتا ہے. اسے پتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ سارا بازار گھومو، یہ میرا مال ہے، اگر چاہیے ہوگا تو آ جانا. اسے پتا ہے میرے پاس اصل مال ہے. وہ آزاد چھوڑتا ہے، وہ آزاد کرتا ہے، جاؤ اپنی پوری تحقیق کر کے آؤ، ساری دکانیں دیکھ کر، ہر ایک کا مال دیکھ کر. اسے پتا ہے میرے پاس اصل مال ہے. اس کو اگر یہ اصل مال کا طلبگار ہوا تو اس کو مجبوراً واپس یہاں میرے پاس آنا پڑے گا، میرا ہی مال اس کو لینا پڑے گا. لیکن جس کو حق کی طلب ہی نہیں ہے، جو حق کا طلبگار ہی نہیں ہے، تو وہ تو ساری بات ہے، وہ حق کی طرف تھوڑی آئے گا. جس نے پہلے سے طے کر لیا میں فلاں سے ہی مال لوں گا، بھائی فلاں بہت اچھا ہے، جس نے پہلے طے کر لیا، جس نے اپنے آپ کو دائرے میں بند کر لیا، تو وہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، وہ وہیں سے لے گا، وہ وہی کرے گا. تو یہ چیزیں حق اور باطل کی پہچان آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دی. حق کیا کہتا ہے آپ قرآن میں دیکھ لیں. پورے قرآن میں اللہ جہاں جہاں اپنی بات پیش کرتا ہے، اللہ جب بات پیش کرتا ہے تو اللہ اپنی بات کرتا ہے پیش قد لقد ولقد سے. قد کے معنی کیا ہے؟ قد کے معنی یہ ہے کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے یہی قدر میں ہے، یہی اللہ کے ہاں طے شدہ ہے. تم اس کے خلاف پا ہی نہیں سکتے، اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. جب تم اپنی تحقیق کر دو، جاؤ گھوڑے دوڑا لو اپنے، جو حق کا دعوے دار ہے جاؤ سنو ان کو، دیکھو ان کو، اپنی پوری تحقیق کرو. بالآخر تمہیں یہاں واپس پلٹنا پڑے گا، یہ حق ہے تمہارے پر واضح ہو جائے گا. لیکن جو باطل ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو آزاد نہیں چھوڑتا، وہ سب سے پہلے آپ کو قید کرتا ہے، آپ کو دائرے میں بند کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ جس دن یہ اس دائرے سے باہر نکل گیا یہ واپس نہیں آئے گا. اسے پتا ہے کیونکہ جو دائرہ ہے جو میرے پاس ہے یہ حق نہیں ہے، باطل ہے. اور باطل کو ہر لمحے یہ خوف ہوتا ہے، ہر لمحے باطل کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ ادھر گیا ہو سکتا ہے وہ حق ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ حق ہو سکتا ہے وہ حق ہو. تو باطل لرزتا رہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو کہیں جانے نہیں دیتا. پھر باطل زبردستی کرتا ہے، شدت اختیار کرتا ہے، زبردستی. پورے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں اللہ نے جہاں جہاں بات کی، کوئی ایک بھی رسول آپ لے لیں، جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے، جو بھی اللہ کے بھیجے ہوئے آتے ہیں، یا پورے قرآن میں دیکھیں اللہ نے رسولوں کے بارے میں کیا کہا. اللہ نے ہر رسول کے بارے میں یہ کہا، اللہ نے تو یہ کہا، رسول یہ کہہ رہے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ کہہ رہا ہے وما علیک الا البلاغ، وما علی الرسول وما علی الرسول وما رسول الا البلاغ المبین. اللہ تو بالکل واضح کہہ رہا ہے، ہر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر نہیں ہے، مگر بات کو اللہ کا جو پیغام ہے اس سے صرف اور صرف کھول کر پہنچا دینا. ہر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں وکیل نہیں ہوں، بما انا وکیل، ما انا بوکیل. تو ہر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں وکیلوں سے نہیں ہوں، میں وکیل نہیں بھیجا گیا. وکیل کا مطلب کیا؟ وکیل کا مطلب ہوتا ہے منوا کے چھوڑنا. بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ سامنے والے کو منوا کے چھوڑنی. زبان سے مانتا ٹھیک ہے، ڈنڈا لے کے منوانی ہے نہیں. وکیل اللہ ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، جو واقعتاً اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، جن کی صورت میں، جن کی شکل میں اللہ رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. ان کا وہ زبردستی نہیں کرتے، وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے بات کو، حق کو کھول کر سامنے رکھ دینا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی فیصلہ آپ کے اوپر ہے، اب مانو تو
آپ کی مرضی، نہیں مانو تب بھی آپ کی مرضی، مانو گے تو آپ کا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا اپنا نقصان ہے۔ لیکن باطل اس کے برعکس کرتا ہے، باطل ڈنڈا استعمال کرتا ہے، باطل باطل اب کوئی بات پیش کرتا ہے، باطل کچھ سامنے آتا ہے، اگر آپ باطل کو تسلیم نہیں کرتے یا باطل پر اعتراض کرتے ہیں تو باطل جو ہے وہ سیخ پا ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکالتا ہے، شور مچاتا ہے، طرح طرح کے جو پھدکنا وہ شور مچانا شروع ہو جاتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے، وہ جذبات میں آ جاتا ہے، وہ جو ہے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، ابلیس ہوتا ہے نا، جن ہوتا ہے، وہ دشمنی اور اتر آتا ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ حق کبھی ایسا نہیں کرتا، حق جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ دوسری بات، ایک اور چیز کہ دیکھیں کہیں پر بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، اختلاف ثابت ہوتا ہے، کہیں کسی سے بھی اختلاف، آپ کو حق ہے کہ آپ اختلاف کریں۔ اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، مثال کے طور پر کوئی ایک بات ہے، کوئی ایک نقطہ ہے، اسی کے اوپر آپ کچھ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، دوسرا یا میں کوئی اور نتیجے پر پہنچتا ہوں، یعنی مسئلہ ایک ہے، معاملہ ایک ہے، نتیجہ دونوں کا مختلف ہے، ایک کہہ رہا ہے یہ حق ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ حق ہے، اب یہ ہو گیا اختلاف۔ بھائی وہ کہہ رہا ہے 2 + 2 4 ہے، یہ کہہ رہا ہے جی 2 + 2 5 ہے، یا مثال کے طور پر 2 سے بھی زائد ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 2 + 2 4 ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں 2 + 2 6 ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 2 + 2 5 ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 2 + 2 3 ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 4 ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سارے تو ٹھیک ہو نہیں سکتے، نہ تو سب ٹھیک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یعنی کہ کوئی 2 ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، صرف ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سارے ٹھیک ہونا تو دور کی بات، 2 تک بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، ایک ہی ٹھیک ہوگا، ان میں سے ایک نتیجہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے غلط ہوں، سارے کے سارے ہی غلط ہوں، تو یہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، آپ اس حق کو اپنے سامنے رکھیں کہ سب تو ٹھیک ہو نہیں سکتے۔ دوسری بات کہ ان میں سے ٹھیک کون ہے؟ جو ٹھیک ہوگا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ جو ٹھیک ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ ایسا کرو، تحقیق کر لو۔ لیکن جو غلط ہوگا، جس کے اندر کھوٹ ہے، جس کو شک ہے کہ میرا جو نتیجہ ہے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں شک ہے، وہ کبھی بھی آپ کو تحقیق کی اجازت نہیں دے گا، وہ کبھی بھی آپ کو آزاد نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو باندھ دے گا۔ یہ طے شدہ۔ تو یہ ہے کہ جب بھی کہیں پر اختلاف پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بات کو ڈنڈے کے زور پر منوانا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ آپ آزاد چھوڑیں، تحقیق کر لو۔ بھائی اگر کوئی آزاد نہیں چھوڑتا، آپ کو باندھتا ہے، ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، تو یہ جان لیں وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ اہل حق نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات، جب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اختلاف دور کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہڈی پڑی ہوئی ہو، ایک کتا ادھر سے آئے، ایک ادھر سے آئے، ادھر سے کچھ کتے آئے، تو وہ ہڈی ایک ہے، ان کا ہڈی پر اختلاف ہے، یعنی ہر کتا یہ سمجھے گا یہ میرا حق ہے، یہ ہڈی میرا حق ہے۔ اب کیا ہے؟ اختلاف ہو گیا کتوں کے درمیان، اب وہ کیا کریں گے؟ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ وہ جھگڑیں گے، کاٹیں گے، چیخیں گے، داڑیں گے، چلائیں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ جو جیت جائے گا، جو باقی سب کو بھگا دے گا، وہ ہڈی پر قبضہ کر لے گا۔ ایسا کون کرتے ہیں؟ کتے۔ جب کتوں میں اختلاف ہو جائے کہیں پر تو وہ جھگڑتے ہیں، وہ چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ داڑتے ہیں۔ اسی طرح باقی جتنے بھی جاندار ہیں آپ ان کی مثال لے لیں، جتنے بھی دابا ہیں، دابا میں سے جتنے بھی ہیں ان کی مثال لے لیں، تو ان کا طریقہ، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے اختلاف دور کرنے کا۔ یہی ہے، جھگڑتے ہیں، کمزور جو ہے وہ، اگر مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں جنگل میں دیکھتے ہیں کہ اگر گوشت کا کوئی لوتھڑا، کوئی گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، بے شک وہ کسی دوسرے جانور نے کہیں سے لایا محنت کر کے، وہیں پر اگر شیر آ جائے تو شیر کو دیکھتے بھاگ جائے گا، چھوڑ کے، اپنا حق چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔
کیوں بھاگ گیا؟ کیونکہ وہاں اختلاف پیدا ہو. شیر کہہ رہا میرا حق ہے، وہ کہہ رہا میرا ہے، لیکن شیر چونکہ طاقتور تھا اس لیے وہ بیچارہ بھاگ گیا، اپنا حق چھوڑ کے بھاگ گیا. تو یہ بھی نہیں کرنا، یہ درندے کرتے ہیں. درندے جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، وہ زبردستی اپنے موقف کو منواتے ہیں، زبردستی وہ دہشت اپنا جو طاقت ہے اس کے طاقت کے بل پر جو ہے وہ اپنی بات منواتے ہیں. وہ درندے ہوتے ہیں جو طاقت کے بل. لیکن ان سب میں اب دیکھتے ہیں بشر کا معاملہ یہ نہیں ہے. بشر جو ہے اس کو نہ صرف سننے دیکھنے بلکہ جو سنتا اور دیکھتا ہے اسے سمجھنے کی، پھر صرف یہی نہیں، یہ تو ظاہر ہے نا، ظاہر سننا دیکھنا. جو ظاہر نہیں ہے، جو باطن ہے، چھپا ہوا ہے، اسے بھی دل کے ذریعے سننے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی. یہ جو بشر ہے اسے ظاہر و باطن سننے اور اسے سمجھ کر نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت دی. اب اگر کہیں دو یا دو سے زائد بشر جو ہیں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھول لیں. نہیں، بلکہ اپنے بشر ہونے کا ثبوت دیں. اگر آپ جھگڑیں گے، اگر آپ منہ سے جھاگ نکالیں گے، اگر آپ تہمتیں ملامتیں لگائیں گے، اگر آپ یعنی کہ اپنے بل میں بیٹھ کر چیخیں گے، دھاڑیں گے، چلائیں گے، بھونکیں گے، تو یہ تو کتا کرتا ہے. کتا اپنے گھر میں بیٹھ کے دور سے دیکھ کے بھونک رہا ہوتا ہے، ایسا تو کتا کرتا ہے. کتے جب اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ دھاڑتے ہیں، چیختے چلاتے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. یہ نہیں کرنا. اختلاف پیدا ہو جائے تو اپنے بشر ہونے کا ثبوت دینا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ ثابت کرنا کہ ہاں واقعی میرے اندر عقل ہے، میں نہ صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت مجھے دی گئی، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، بلکہ جو سنتا اور دیکھتا ہوں اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، میں سمجھ بھی سکتا ہوں. اس لیے اگر کہیں اختلاف پیدا ہو گیا تو بھائی آپ ایسا کرو، اچھا آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا آپ ایسا کرو، آپ نے کیسے نتیجہ اخذ کیا، آپ اپنی بات پیش کرو، دوسرا اپنی بات پیش کرے، تیسرا اپنی بات پیش کرے، میں اپنی بات پیش کرتا. جب بات پیش کی جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالکل واضح ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے جو بات کی، یعنی کہ اگر دوسرا حق پر ہے تو واضح ہو جائے گا کہ ہاں مجھ سے فلاں پہلو جو اس کی وجہ سے سامنے آیا یہ مجھ سے پوشیدہ رہ گیا، جس وجہ سے میں حق تک نہیں پہنچا تھا، پیچھے ایک سٹیپ یا کچھ سٹیپ پیچھے رہ گیا تھا. یوں جب سب اپنی اپنی بات سامنے رکھیں گے، اپنا موقف سامنے رکھیں گے، اپنی بات کھول کر سامنے رکھیں گے تو اختلاف دور ہو جائے گا. کیوں اختلاف پیدا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات سمجھتے ہیں، آپ کسی اور نتیجے پر پہنچتے ہیں، دوسرا کسی اور نتیجے پر پہنچتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو سنا اور دیکھا اس کو کیلکولیٹ کیا، اس کے مطابق نتیجہ اخذ کیا اس کی بنیاد پر. دوسرا جو ہے اس نے جو سنا اور دیکھا اس کی بنیاد پر اسے سمجھ کر اس نے نتیجہ اخذ کیا. اب یہ ضروری تھوڑی ہے، یہ لازم تھوڑی ہے کہ جو آپ نے سنا دیکھا اور جو اس نے سنا دیکھا وہ بالکل سیم ہے، مشترک ہے، 100% مشترک ہے، 100%. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پہلو پوشیدہ رہ گیا ہو سکتا ہے آپ کی سننے اور دیکھنے کی جو رسائی ہے، جو حد ہے وہ تھوڑی ہو، آپ کی رسائی محدود ہو. دوسرا جو ہے وہ آپ سے زیادہ اس نے سنا، آپ سے زیادہ دیکھا، آپ کے آگے تک، وہ جہاں تک آپ گئے اس سے آگے اس نے دیکھا سنا. اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو سنا، آپ نے جو دیکھا اسی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کیا، دوسرے نے جو سنا دیکھا اس بنیاد پر فیصلہ کیا، تیسرے نے جو سنا دیکھا اس بنیاد پر فیصلہ کیا. اس وجہ سے وہ الگ نقطے پر پہنچا، وہ الگ نتیجے پر، وہ الگ نتیجے پر. تو اختلاف دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب بیٹھیں کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی یعنی کہ ایسے جو ہے وہ ایک دائرہ لگا نہیں. جیسے وہ آپ اس دور کی بات کریں تو اس دور میں بیٹھنا کیا ہے بھائی، آپ کیمرے پر جو بھی اپنے آپ کو حق کہتا ہے، میں دعوت دیتا ہوں جتنے بھی اپنے آپ کو حق کے دعوت دار کہتے ہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، حق کے دعوت دار کہتے ہیں، جتنے بھی ہیں، جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیں میں اپنی بات پیش کرتا ہوں. یہ پلیٹ فارم موجود ہے. اگر آپ واقعی آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں اور انسانیت کے ساتھ بھی مخلص ہیں تو ایسا کرتے ہیں، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں میں اپنا موقف سامنے رکھتا ہوں، میں اپنی بات کھول کر حال پہلو سے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنی سامنے رکھیں، باقی سب اپنی سامنے رکھیں تو نتیجہ سب کے سامنے آ جائے گا. ہر ایک دیکھیں نا، اللہ نے سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت تو سب کو دی ہے نا. تو جب سامنے آ جائے گا، جو سامنے آ جائے گا اس سے سمجھنا کو مشکل تھوڑی ہے، ہر کوئی سمجھ لے گا، ہر کوئی اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ یہ کہ جو بھی سٹیج پر نہیں پہنچے. تو یہ ہوتا ہے اختلاف دور کرنے کا طریقہ. اب اگر کوئی یہ نہیں کر رہا،
تو آپ کے اوپر پہلے واضح ہو چکا کہ وہ باطل ہے، وہ حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میں آپ کو کہیں سے روک رہا ہوں، میں آپ کو کہیں دائرے میں بند کر رہا ہوں؟ اللہ کا تو قول یہ ہے، اللہ تو قرآن میں بار بار یہ کہہ رہا ہے، اللہ تو بالکل واضح کہہ رہا ہے، بھائی حق کی نشانی یہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو رہنمائی کر رہا ہے، جس بشر کی صورت میں اللہ رہنمائی کر رہا ہے، اس بشر کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو آزاد کرو، تمام تک گروہوں سے، فرقوں سے آزاد کرو۔ اللہ بار بار اسی قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں، دیکھو جب تم نے ذرا غور تو کرو اللہ کیا کہتا ہے۔ مثال کے طور کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر جو ہے وہ 78 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے واللہ، اور اللہ ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا، کس نے نکالا؟ پہلے تو یہ دیکھو، جس نے نکالا وہ اللہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا تم کچھ جان رہے تھے اس وقت؟ تمہیں کسی قسم کا کوئی علم تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، ایک رائی برابر بھی آپ کو علم نہیں تھا، آپ ایک بالکل خالی پیالے کی طرح تھے، خالی کورے تھے بالکل۔ اس کے وجعل لکم السمع، تمہیں کیا کر دیا؟ تم کو کر دیا سننے والا، کہ تم سنتے ہو، تمہیں سننے کی صلاحیت دی، والابصار، اور تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، دیکھنے والا کر دیا، والافئدہ، اور تمہیں جو سنتے اور دیکھتے ہو اور جو آنکھوں اور کانوں سے دکھائی سنائی نہیں دیتا اسے نہ صرف سننے دیکھنے بلکہ سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تمہیں۔ تو کیوں دی؟ ذرا غور تو کریں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ کیا کرے؟ لعلکم تشکرون، تم کو اگر یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں تو کیوں دی گئی ہیں؟ اس لیے تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کرنا اس پر ہے، کس پر؟ جو تمہیں، شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں جو کچھ بھی دیا گیا، جس مقصد کے لیے دیا گیا اسی مقصد کے لیے اس کا استعمال کرنا۔ پورے قرآن میں اللہ نے بار بار یہ بات کی، بار بار یہ کہا کہ دیکھو تمہیں سننے کی صلاحیت دی تو کیوں دی؟ ظاہر ہے بہت سی آوازیں اپنا وجود رکھتی ہیں، تمہارے لیے سننا ناگزیر تھا، اس لیے تمہیں سننے کی صلاحیت دی تاکہ تم سن سکو، سنو۔ تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تو کیوں دی؟ دیکھنے کی صلاحیت کیوں دی؟ اس لیے کیونکہ بہت کچھ اپنا وجود رکھتا ہے، تم اسے دیکھو، اسے دیکھو، اس لیے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، تمہارے لیے اس کا دیکھنا ناگزیر ہے۔ پھر تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تھوڑی دی، جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ اس لیے کیوں دی؟ ظاہر ہے اس لیے دی کہ سنو، دیکھو، اور جو سن اور دیکھ رہے ہو اسے سمجھو، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے عمل کرنے کی، یعنی آسمان و زمینوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بھی دی۔ تو کیوں دی؟ اس لیے ظاہر ہے عمل کرنے تھے، عمل تمہارے لیے اعمال کرنا ناگزیر تھے، اس لیے دی۔ تو کب عمل کرنا ہے؟ پہلے سننا ہے، دیکھنا ہے، اس کے بعد جو سنا دیکھا اسے سمجھنا ہے، جو سن اور دیکھ رہے ہو اسے سمجھنا ہے۔ جب تک سمجھ نہیں لیتے تب تک عمل کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بھی بار بار واضح کر دی کہ آسمانوں زمینوں کو یہ جو ہے انتہائی پیچیدہ ترین خلق ہے، انتہائی پیچیدہ۔ اگر ایک رائی برابر بھی ان میں کوئی عمل بغیر سمجھے کیا گیا، بغیر مکمل علم کے، تو ان میں خرابیاں ہو جائیں گی، فساد ہو جائے گا، بالآخر تباہیاں آئیں گی، تم خود بھی اس کا شکار ہوگے، باقی مخلوقات بھی، تو پھر تم سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ وجہ ہے آپ کو اللہ نے نہ صرف سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی، بلکہ جو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے سمجھنے کی صلاحیت دی اور عمل کی صلاحیت دی۔ تو اس لیے پہلے آپ سنیں، دیکھیں، اسے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے تو بار بار یہ کہا۔ اب اگر آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر حق واضح نہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ صلاحیتیں دی گئی تو کیوں دی گئیں؟ اسی لیے دی گئیں۔ تو یہ ہے کہ جب ہر کوئی اپنی اپنی بات سامنے رکھے گا، ہر کوئی، میں اپنی بات سامنے رکھتا ہوں، جو بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ حق کے دعوے دار ہیں، وہ اپنی بات سامنے رکھتے ہیں، تو اللہ نے ہر ایک کو جو سن اور دیکھ رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی سمجھنے کی، تو ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ بھئی ان میں سے حق پر کون ہے، ان سب میں سے احسن کون ہے۔
تو پھر اگر آپ واقعی مومن ہیں، آپ جتنے بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، اگر آپ مومن ہیں، آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں، تو اللہ کا تو حکم یہ ہے، پھر اتباع کس کی کرنی ہے؟ ان سب میں سے اتباع اس کی کرنی ہے جو احسن ہے، جس سے حسن کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جو اگر آپ حسن ثابت ہو جائیں، میں آپ کو بالکل اعلیٰ اعلان کہتا ہوں، کوئی بھی شخص ہے جو بھی اپنے آپ کو اہل حق کہتا ہے، اس کا کسی ادارے سے تعلق ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی ریاست ہے، کوئی عالم کے نام پر ہے، کوئی سیاسی لیڈر، کسی بھی نام پر جو لیڈر ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، جو انسانیت کی رہنمائی کا دعوے دار ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، تو وہ ایسا کرے۔ اگر وہ اپنی بات پیش کرے، باقی صاحب اپنی کریں، جو حق پر ثابت ہوتا ہے میں سب سے پہلے اس کی اتباع کروں گا، سب سے پہلے میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ جو احسن ثابت ہو جائے، جس کا قول احسن ثابت ہو جائے، سب سے پہلے اس کی اتباع میں کروں گا، وہ کوئی بھی مولوی ہو، کوئی بھی شیخ ہو، حضرت ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی کوئی فوجی لیڈر ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی ریاست کا سربراہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی، اگر کوئی عام شخص ہے جو یعنی کہ جو عوام کے اندر ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، یہ مقام مجھے حاصل ہے کہ میری اتباع کی جائے، تو اگر وہ یعنی کہ وہ اپنی بات سامنے رکھے، اگر وہ احسن ثابت ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی اتباع کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر جان لیں آپ کون ہیں۔ اللہ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ آپ باطل ہیں، آپ بے بنیاد ہیں، آپ کا حق کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ناشکرے ہیں، آپ کافر ہیں اللہ کے قانون میں، آپ اللہ کی بات نہیں مانے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ وہی جو اللہ کی بات نہیں مانتا۔ تو اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ مومن ہو سکتے ہیں؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات کو نہ صرف دل سے تسلیم کرتا ہے اونچی سے، بلکہ اسی طرح اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ مومن ہیں یا پھر مشرک۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ آپ پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، آپ کی مخالفت کی جاتی ہے، اور سب سے بڑا اعتراض یہی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اکیلا سچا، تو اس وجہ سے آپ کی جو ہے وہ آپ کے خلاف ہمیں بھڑکایا جاتا ہے، تو ہمارے لیے جو ہے وہ آپ کی بات ماننا، آپ کے پیچھے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا کہ آپ کو اللہ نے، آپ خود غور کریں، آپ کو سننے کی صلاحیت نہیں دی، دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی۔ اگر آپ کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی تو ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دے گی۔ اگر تو آپ نہ سمجھ ہیں، اگر آپ اس سٹیج پر نہیں پہنچے، اگر آپ بچے ہیں، تو میں آپ سے بات نہیں کر رہا، پھر آپ جو آپ کے والدین کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلیں تب تک جب تک کہ آپ میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں آ جاتی، کیونکہ اب آپ کے والدین سے بڑھ کر خیر خواہ آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ جب تک نہ سمجھ ہیں، آپ جو سن اور دیکھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تب تک آپ اپنے والدین پر انحصار کریں، اور جب آپ میں سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، جو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، تو پھر آپ ایسا کریں، آپ کسی کی نہ مانیں، آپ اللہ کی مانیں، آپ خود سمجھیں، آپ کو یہ صلاحیتیں اللہ نے دی تو شکر کریں۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے دیں اسی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں باطل ہوں، میری باتیں، میری دعوت بے بنیاد ہے، باطل ہے، حق نہیں ہے، تو میری نہ مانیں۔ جو حق پر ہے، اگر وہ اکثریت حق ثابت ہوتی ہے تو ان کے پیچھے چلیں، لیکن اگر میں حق پر ہوں، جو کہ آپ خود کہتے ہیں، آپ ای میلز کرتے ہیں، اور میرا تو چیلنج ہے، جیسے کہ پہلے کہا کہ بھائی جو حق ہے اسے کو خوف ہونا چاہیے، بالکل نہیں، میرا تو چیلنج ہے، میری دعوت کو دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کر کے دکھائے، میں تو چیلنج کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں پھر ہر طرح کے مکتب فکر کو دعوت دیتا ہوں، وہ اپنے آپ کو علماء کہلوانے والا مذہبی طبقہ ہو، وہ سیاسی لیڈر ہوں، وہ کسی بھی گروہ فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سائنسدان ہوں، پروفیسر ہوں، ٹیچر ہوں، کوئی بھی طبقہ ہو، مختلف اداروں، سیکورٹی ادارے کے جو سربراہان ہیں، جو لوگ ہیں، سب کو میری طرف سے کھلم کھلا دعوت ہے۔ اگر کوئی بھی مجھے غلط ثابت کرتا ہے تو میرے اوپر یہ فرض ہے، لازم ہے کہ میں آپ کی بات مانوں۔ پھر اگر میں نہیں مانتا تو آپ ڈنڈا استعمال کر سکتے ہیں، آپ مجھے زبردستی منوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی بات کو سچا ثابت ہی نہیں کرتے، آپ اپنے دعوے کو سچا ہی ثابت نہیں کرتے، تو میں کیوں آپ کی بات مان لوں؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ میں آپ کو الہ بنا لوں؟ میں آپ کو اپنا رب تسلیم کر لوں؟ آپ جو مقام اللہ کا ہے، جو میرے رب کا، میں آپ کو وہ مقام دے دوں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آئیں، میدان میں اتریں، اگر میری بات غلط ثابت کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن
بہتانات لگانا، الزامات لگانا، گالیاں دینا، تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو آپ اپنی اوقات جو ہے، اپنی حیثیت واضح کر رہے ہیں کہ کتے کا کام ہے بھونکنا، وہ بھونکے گا. کتے کا کام ہے داڑنا، وہ داڑے گا. کتے کا کام ہے چیخنا، وہ چیخے گا، چلائے گا. الزامات لگاتے ہیں تو لگاتے رہیں. یہ کسی عقل مند بشر کا کام تھوڑا ہی ہے. اگر ذات کو نشانہ بناتے ہیں، بناتے رہیں، اس سے مجھے کو فرق پڑتا ہے. جو آپ یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کچھ بھی فیصلہ میرے بارے میں کرتے ہیں تو وہ کیوں کریں گے؟ آپ جو خود ہیں آپ وہی مجھے سمجھیں گے. اگر آپ خود کتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ میرا موازنہ کریں گے. ذرا بتاؤ، آپ کی جو پہنچ ہے، جو عقل ہے، سوچ بوجھ ہے، وہیں تک آپ سوچیں سمجھیں گے نا. تو کتے کی سمجھ میں کتا ہی آئے گا نا. وہ ہر ایک کو کتا ہی سمجھے گا نا. جو بھی سامنے آئے گا اسے کتا ہی سمجھے گا. کتے کی عقل میں کتے کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں سکتا. جو بھی سامنے آئے گا اسے کتا ہی سمجھے گا. لہذا آپ اپنے کسی کو بھی سامنے رکھ کے اگر آپ ایسا کریں کہ جو آپ کا سگا والد ہے، اگر آپ ایک لمحے کے لیے اپنے والد کا جو مقام ہے اسے ہٹا دیں، یہ سمجھیں کہ یہ ایک عام شخص ہے، ایک دشمن تصور کر لیں، پھر اپنے آپ کو موازنہ بنا کے جیسے دوسروں کا اپنے ساتھ آپ موازنہ کرتے ہیں، اپنے والد سے موازنہ کریں. اپنے والد کا اپنے ساتھ موازنہ کریں، پھر آپ کا والد بھی کتا ہی نظر آئے گا. وہی نظر آئے گا جو دوسرا آپ کو نظر آ رہا ہے. لہذا اگر آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو آپ اپنی اوقات، جو آپ کی اپنی حقیقت ہے، آپ وہ واضح کر رہے ہیں، وہ ظاہر کر رہے ہیں جو آپ خود ہیں. اگر آپ میں عقل ہوتی، اگر آپ میں شعور ہوتا، آپ میں سوجھ بوجھ ہوتی، تو آپ کبھی بھی گالیاں نہ دیتے، آپ ذات پر اٹیک نہ کرتے، آپ ذاتیات پر نہ اترتے، آپ طرح طرح کی ملامتیں نہ کرتے، بلکہ آپ بشر ہونے کا ثبوت دیتے. آپ میری بات کو سنتے، اسے سمجھتے. اگر کہیں پر آپ کو اختلاف ہے تو آپ گالیاں دینے کی بجائے، آپ پراپوگنڈا کرنے کی بجائے، آپ منفیت پھیلانے کی بجائے، کتے کی طرح دھاڑنے کی بجائے، چیخنے چلانے کی بجائے، گالم گلوچ کرنے کی بجائے، کردار کشی کرنے کی بجائے، آپ کیا کرتے؟ آپ بتاتے کہ بھائی یہ جو صاحب ہیں، یہ جو شخص ہے، اس نے دیکھیں اس موضوع پر یہ بات کی ہے. مثال کے دجال کو لے لیں، یہ میں اختلاف کرتا ہوں، مجھے اس سے اختلاف ہے، یہ بات غلط کر رہا ہے، صحیح یہ ہے. پھر آپ اسے صحیح ثابت کرتے. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ واقعتاً حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، آپ اپنی بات سامنے رکھیں گے، وہ سچ ہوگی، تو میں تو آٹومیٹک غلط ثابت ہو جاؤں گا. آپ کو گالیاں دینے کی ضرورت پیش آئے گی؟ آپ کو چیخنے کی، منہ سے جھاگ نکالنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ کبھی بھی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جب کہ آپ کو پتا ہے آپ باطل ہیں، تو باطل کیا کرے گا؟ باطل چیخے گا، چلائے گا، داڑے گا. آپ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، محمد محمد، ہمارے رسول محمد، ہماری ان پر جان بھی قربان ہے. تو محمد نے کیا کہا تھا؟ کیا محمد نے یہ آپ کو کہا تھا کہ اس طرح کریں؟ کیا محمد علیہ السلام نے یہ تربیت کی آپ کی، یہ آپ کو دعوت دی، یہ کہا؟ آپ خود بھی تو فیصلہ کریں. محمد علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جب اسے بات کی جاتی ہے، جب بات ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ منہ سے جھاگ نکالتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تیش میں آ جاتا ہے. کیوں؟ وہی ظاہر ہے جواب نہیں نہ ہوتا، باطل ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اپنا کفر چھپائے ہوئے ہوتا ہے. اب جواب تو اس کے پاس ہوتا نہیں، تو کیا کرے گا؟ گالیاں دے گا نا، منہ سے جھاگ نکالے گا نا، کردار کشی کرے گا نا، اور کیا کرے گا؟ یہی تو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب اگر یعنی کچھ لوگ وہ لوگ جو ایسے لوگوں کی بات تسلیم کر لیتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا بھائی ان لوگ نہ سنیں. میں تو جو بھی میرے خلاف بات کرتے ہیں، میں تو ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں بھائی جو بھی میرے خلاف بات کرتا ہے آپ اس کی بات سنیں، اس کی پوری بات سنیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں حق کیا ہے. اگر وہ حق ثابت ہوتا ہے، اگر آپ کو حق کی طرف لے کے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے چلیں. میں کون ہوں؟ میرے پیچھے نہ چلیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں، میں تو نہیں روکتا. تو چیز یہ ہے، اور میں روکوں بھی کیوں؟ کہ جب مجھے پتا ہے میں حق پر ہوں، دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتی. مجھے پتا ہے میری زبان پر میرا رب بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے.
مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ بات کر رہا ہے، آپ مانے یا نہ مانے اس سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ میرے خلاف محاذ کھولیں، آپ مجھے گالیاں دیں، آپ کچھ بھی کریں، آپ کے جو وہی عقائد و نظریات ہیں، آپ اہل العقائد بنتے ہوئے آپ کچھ بھی کریں، اندھو کی طرح اپنے ملاؤں کے پیچھے چلیں، تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ اب یہ تو دیکھیں کہ ایسا کرنے والوں کے بارے میں، آپ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے قرآن میں بار بار کہا، جیسے کہ ابھی کہا کہ تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اب نکالا گیا تو تمہیں کچھ علم تھا کچھ بھی کسی شے کا؟ نہیں، بالکل نہیں تھا۔ تو کہاں سے آ گیا؟ ابھی جو تمہارے پاس تمہارے پاس علم ہے، جسے تم سمجھ رہے ہو حق ہے، جو بھی کہاں سے آیا؟ کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، یہی ہے نا؟ جو سنا، جو دیکھا، اسے سمجھا، جس حد تک سنا، جس حد تک دیکھا، اس حد تک۔ تو اب تم یہ بتاؤ کہ جو ابھی تک تم نے سن اور دیکھ لیا، یہ کل کا کل ہے؟ تم نے کل کا کل جو کچھ بھی اپنا وجود رکھتا ہے وہ سب سن لیا، وہ سب دیکھ لیا، وہ سب سمجھ لیا؟ اگر تو تم نے کل کا کل سن دیکھ اور سمجھ لیا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے یعنی کہ تم حق پر ہو، تمہارے ساتھ اختلاف کیا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر تم نے ابھی تک جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، وہ محدود ہے، انتہائی محدود ہے، مکمل ہے ہی نہیں، تو پھر تم تالا لگا کے کیوں بیٹھ گئے؟ تم حق پر کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہیں کس نے گارنٹی دے دی حق پر ہونے کی؟ تم نے یہ حد کیوں لگا دیا؟ اللہ نے بار بار قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے تو بالکل واضح کہا، بھائی اس حد تک دیکھنا ہے، یعنی تب تک سننا، تب تک دیکھنا ہے، وہاں تک سننا، وہاں تک دیکھنا ہے جب تک کہ حد نہیں آ جاتی۔ حد کسے کہتے ہیں؟ حد کہتے ہیں جسے آگے نہیں جا سکتے، کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، اور جسے آپ حد سمجھتے ہیں اپنے فرقے کو، اپنے مذہب کو، اپنے دائرے کو، اگر وہ حد ہے اس سے آگے نہیں جا سکنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کے دائرے کے باہر موجود ہے تو جسے آپ حد سمجھ رہے ہیں وہ تو حد ثابت ہی نہیں ہوتی۔ لہذا غور کریں آپ کن لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگر آپ اندھوں کی طرح انہی علماؤں کے پیچھے، جن کو آپ علماء کہتے ہیں، ملاؤں کے پیچھے چلیں گے، ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے، تو اللہ نے اپنا فیصلہ آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ میں نے آپ کو قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے چلیں۔ میرا کام ہے کہ حق کو کھول کر پہنچانا۔ کوئی دشمنی کرتا ہے تو میں تو شروع سے واضح کر رہا ہوں، ابھی پھر واضح کر دیتا ہوں، میرے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ میرے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ کان کھول کے سن لے، جتنے بھی جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو بھی، وہ کوئی عام شخص ہو یا وہ جو اپنے آپ کو خواص سمجھتے ہیں، علماء بڑے بڑے، یہ وہ جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا وہ جان لے اللہ کی قسم وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اور جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ آپ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس سے پہلے دیکھ لیں جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، جو قوم نوح کے وقت جو ان کے الملا تھے، وہ کریم طبقہ جو لیڈر بنے ہوئے تھے، جو کہتے تھے ہمارے پیچھے چلو، کسی نے وردیاں پہنی ہوئی تھیں، کوئی فوج کے کرتا دھرتا تھے، کوئی اور اداروں کے، کوئی مذہب کے ٹھیکیدار تھے، کوئی حکومتی عہدیدار تھے، ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے نوح کے ساتھ دشمنی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ہود کے ساتھ دشمنی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ صالح کے ساتھ دشمنی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ موسیٰ کے ساتھ دشمنی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ آل فرعون سے بڑھ کر یا فرعون سے بڑھ کر طاقتور تو نہیں ہو نا آپ لوگ؟ تو فرعون نے کیا اکھاڑ لیا تھا؟ آل فرعون نے کیا کر لیا تھا؟ اللہ کو عاجز کر سکے تھے؟ اگر تو وہ اللہ کو عاجز کر لیا تو آپ بھی کر لو گے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکے تو پھر یہ جان لو جو ان کے ساتھ ہوا وہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا اللہ کی قسم وہ جان لے اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تو جو بھی دشمنی کرے اس کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ دشمنی کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس کو انتہائی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ پرسکون ہو کر اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے اس بندے کی ساری دعوت سنی ہے، ساری بات سنی ہے، اس کو سمجھا ہے، کیا یہ واقعتاً باطل ثابت ہوتا ہے، میں حق پر ہوں؟ اگر تو وہ حق پر ہے، میں باطل ثابت ہوتا ہوں، تو پھر اس کو حق حاصل ہے وہ دشمنی بھی کرے۔
اور دشمنی سے پہلے وہ کیا کرے، وہ میدان میں آئے، وہ جیسے میں حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر سامنے رکھ رہا ہوں، وہ جسے وہ حق کہتا ہے اسے کھول کھول کر سامنے رکھے، جیسے میں نے جو بھی ان کے عقائد و نظریات ہیں ہر چیز جو ہے وہ سب کا سب بے بنیاد و باطل ثابت کر دیا۔ وہ جو کچھ میں سامنے لا رہا ہوں، جو میں حق جسے میں حق کہہ رہا ہوں جو کہ حق ہے، اسے باطل ثابت کرے، پھر اگر میں نہیں مانتا تو پھر میرے ساتھ دشمنی کرے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ جان لے اللہ کی قسم وہ دشمنی میرے ساتھ نہیں کر رہا۔ ہاں میرے خلاف چیہو گے، چلاؤ گے، میری طرف سے رد عمل نہیں پاؤ گے، وہ رد عمل اللہ کی طرف سے پاؤ گے، اور اللہ کہاں کہاں سے پکڑتا ہے، کہاں کہاں سے پکڑے گا یہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور عنقریب جلد اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج بھی نتیجہ کوئی مختلف نہیں نکلے گا، نتیجہ وہی نکلے گا جو ماضی میں نکل چکا، جو نوح کے وقت نکلا تھا، جو ہود کے وقت نکلا تھا، جو صالح کے وقت نکلا تھا، جو لوط کے وقت نکلا تھا، جو موسیٰ کے وقت نکلا تھا، جو عیسیٰ کے وقت نکلا تھا، جو محمد کے وقت نکلا تھا۔ جو نتیجہ پہلے نکلا آج بھی نتیجہ وہی نکلے گا، ہاں کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، کوئی کچھ ہی کیوں نہ کر لے، کچھ ہی کیوں نہ کر لے، نتیجہ وہی نکلے گا، یہ طے شدہ ہے۔ بہرحال آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا، اب آپ کے اپنے اختیار میں ہے، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کن کی مانتے ہیں، آپ اکثریت کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں جو واقعتاً حق ہے، جو حق بات کر رہا ہے، جس کی بات کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ کو وہ مطمئن کرتا ہے، آپ کو جو جواب دیتا ہے وہ جواب ایسا نہیں ہوتا کہ آگے سوالات کا انبار کھڑا کر دے، نہیں، جواب تو کہتے اسے ہیں جو سوال کو قلعدم کر دے، سوال کو مٹا دے۔ لیکن اگر آپ وہی اندھوں کی طرح جس پر آباء و اجداد کو پایا اسی کو حق سمجھتے ہوئے میرے ساتھ دشمنی کریں گے، لوگوں کو میری بات سننے سے روکیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ جان لیں، آج اپنے آپ کو بڑے افنہ سمجھ لیں گے لیکن زیادہ لمبا وقت نہیں ہے، چھوٹا سا وقت ہے، بالکل چھوٹا سا۔ صرف اتنا فرق ہے کہ زبان جب تک اپنا کام نہیں کر لیتی تب تک ہاتھ حرکت میں نہیں آتے، جب زبان اپنی ذمہ داری پوری کر لیتی ہے تو اس کے فوری بعد ہاتھ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی زبان ہوں۔ جس دن میں نے اپنا پیغام مکمل کر لیا، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دیا، میرے رب اب میں تو اپنا کام کر چکا، زبان اپنا کام کر چکی، اب تو اپنا کام کر، یعنی ہاتھ اپنا کام کریں، تو اس دن پھر ہاتھ حرکت میں آئیں گے۔ اور اس دن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک ایک سے وعدہ ہے، ہر ایک حق کو تسلیم کرے گا، لیکن اس وقت حق کو تسلیم کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو بہرحال آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کن کی مانتے ہیں۔ آپ اندھوں کی طرح ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان لوگوں کے اس اعتراض کو تسلیم کرتے ہیں، اس اعتراض کے اوپر جو ہے وہ اس کو توجہ دیتے ہیں، یا پھر آپ حق کی طرف آتے ہیں۔ باقی بہرحال جتنے بھی سوالات ہیں، ایک ایک سوال پر ہر لحاظ سے کھول کھول کر بات کی جائے گی، کوئی ایک بھی بات، کوئی ایک بھی معاملہ، کوئی ایک بھی کچھ بھی جو ہے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جہاں پر بھی اعتراض ہو، جن لوگوں کو جہاں پر بھی اعتراض ہو، جہاں پر بھی اختلاف ہو، تو میں ان کے فائدے کی بات کروں گا۔ اگر وہ مانیں گے تو ان کا اپنا فائدہ، نہیں مانیں گے تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، یہ میں پہلے سے واضح کر رہا ہوں۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جہاں بھی آپ کو مجھ سے اختلاف ہو، جہاں پر بھی آپ کو مجھ سے اختلاف ہو، آپ سمجھتے ہوں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ اس کے برعکس جو حق ہے اسے کھول کر واضح کریں، یا پھر آپ مجھے کہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، پتہ نہیں کہ آپ کے سامنے کیا کچھ آیا، اللہ نے آپ کو کیا سنایا، کیا دکھایا، جس کی بنیاد پر آپ اس نتیجے پر پہنچے۔ اس لیے جو آپ نے سنا دیکھا وہ ہمارے اوپر بھی واضح کر دیں تاکہ ہم بھی اس نتیجے کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں پھر اگر میں جو میں بات کر رہا ہوں اسے حق ثابت نہیں کر سکتا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بات اور وہی نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو پھر تو بے شک بلا شک و شبہ میں غلط ہوں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ میرے خلاف میدان میں آئیں، میرے ساتھ دشمنی کریں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کرتے ہیں، آپ ایسا نہیں کرتے جو آپ کو کہا گیا جو کہ حق ہے، آپ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتی۔
اس وقت ہو آپ کے پیچھے کوئی وردیوں والے کھڑے ہو جائیں، حکومتیں کھڑی ہو جائیں، پورے کے پورے فرقے کھڑے ہو جائیں، تمام کے تمام مولوی جو ہیں ملا وہ اتحاد کر لیں، وہ طوفان کھڑا کریں، وہ سمجھے ہم تو بڑے پھنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جان لیں، ہر کوئی یہ جان لے کہ جو بغیر حق کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، اس کا بدلہ اسے پورا دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔